کرنا چاہوں گا بس، باقی کچھ نہیں ہے۔ خواب میں نے دیکھا 2 مہینے پہلے، کیونکہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، مجھے خواب زیادہ بیان کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، لیکن آج میں کر رہا ہوں بیان۔ 2 مہینے پہلے یعنی 10 مہینے جب مجھے جیل میں گزرے تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں فائل خود اٹھا کر کسی یعنی کوٹ میں اوپر رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس فائل کا ورق جو ہے وہ نیچے گرتا ہے، اوپر دوسری منزل میں تھا وہ نیچے گر گیا۔ اب میں نیچے خود آیا، اس کو اٹھانے کے بعد اوپر آیا، وہ کاغذ کا وہ پرچی جو تھی اس میں جو ڈاکٹر تھا اس کو اٹھا کر کے، اب وہاں چونکہ فائل کا ورق جو گر گیا، اب وہ ورق جیسے وہ تھا وہ ڈاکٹر وہ جیسے ضائع ہو گیا، اب نیا بن گیا۔ اب نیا جب بن گیا تو میرے احباب نے وکیل کو چینج کر لیا۔ میں نے سمجھ لیا اس کی تو تعبیر یہ ہے، لیکن اب جو گیٹ پر تھا اس نے مجھے اندر چھوڑا۔ اندر چھوڑنے کے بعد اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں، قسمیں نہیں کھاؤں گا لیکن اس کو گواہ بناتا ہوں۔ اندر گیا، اندر جانے کے بعد میں جج کو کوئی دیکھ رہا ہوں، جج کوئی اننون پرسن میں نہیں جانتا ہوں۔ اس نے مجھے بس اتنا کہا، جب میں نے اس کے سامنے فائل رکھی اس نے مجھے اتنا کہا، محبوب العالم کو مانتے ہیں؟ خدا گواہ میں نے کہا، فرماتے محبوب العالم کو جانتے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں۔ اور آگے انہوں نے ایک جملہ اور کہا جس کی طرف پھر میری دھیان نہیں گئی، ورنہ میں اسی دن کا انتظار اچھے طریقے سے کرتا۔ آگے انہوں نے کہا کہ آگے ان کا ذکر بھی آنے والا ہے۔ جج کہہ رہا تھا میں آگے ان کا ذکر بھی آنے والا ہے۔ اب وہ ذکر آگے فرمائے سفر میں حضرت کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن عین جب 24 سفر آ گیا تو میری رہائی ہو گئی۔ ہی حضرت محبوب العالم کا دن ہوگا، عرس ہوگا، اسی دن آپ کی رہائی بھی ہوگی الحمدللہ۔ اولیاء اللہ والے ہیں اور اولیاء اللہ کے موجودہ دور کے ترجمان، اولیاء اللہ کے عقائد کے ترجمان، اولیاء اللہ کے نظریات کے ترجمان، اولیاء اللہ کے فکر کے ترجمان، اولیاء اللہ کے معمولات کے ترجمان، اولیاء اللہ کے نظر فکر کے ترجمان، ان کے مشن کے ترجمان، بریلی کے تائیدار، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت الشفا امام علیہ الرحمہ، آج ان کا عرس ہے۔ آپ کو بڑا ہے یہ ان لوگوں دیکھیے، اسی لیے میں نے شعر پڑھ دیا، کرو مدح اہل دول رضا۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری یہ شان یا میرے یہ عادت نہیں ہے کہ میں دولت والوں کی تعریفیں کرنے لگوں گا، سرمایہ اور دولت والوں کی تعریفیں میں نہیں کرتا ہوں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، رب نے مجھے جو خیر دیا ہے میں اس خیر کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں نے روٹی کا ٹکڑا یا نان پارا میرا دین نہیں ہے، بس میں نے جو سودا کیا اپنے رسول سے سودا کیا ہے۔ تو جس سے سودا تم نے کیا سنیے، اس کے لیے شیخ العالم نے فرمایا پور کو لکھ دے کس وسیم الدورس رحمت چجوری کول یہ حق لگی روز معاشرس، کول یہ حق لگی دس کو میرے آرا سنساری، بس قیامت کی دو گسس نبی سن تفاق نصیب ازدر برون سن نساری آنی اچھ گنہگار کابتار اچھ نالا مگر بر وسیع چھس آرگاہ عزیم وزوات نصر اعظم رسول رحمت صلی حاکم اسنس پر رضا قائم و دائم انشاءاللہ وہ اچھ برحق مشن اہل سنت والجماعت حتی رویت قائم رویت دین شاہ رحمان قائم انن گرم اندر کرے دینی
دینی دعوت کا اہتمام میں نصیحت چکے ساری آخری نصیحت ہے پن گھر مت دین کے پن گھر مت تعلیم تربیت ٹھہلی کے پن گھر اندر کرو ہر گھرس میں تعلیم تربیت کرو اہتمام پن گھرن میں مے ساری توجہ کرو منشیات دہ دہ پھیلان سان بچے دہ دہ تباہ گھن اور میں نے جیل میں دیکھا میں بڑا شاک مجھے ہوا وہاں کتنے ڈرگ ایڈکٹ لوگ ایسے پڑے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں بڑے گھرانوں کے بھی ہیں لیکن ایسے ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں شاید اب ان کا بچنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. لہٰذا میں دوستوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا سید الاولیاء کا ثبوت کر لیجئے اور اس ڈرگ کے خلاف پوری مہم چلائیے انشاءاللہ الرحمن. اس کو اپنی سماج سے ختم کر لیجئے ورنہ اگر آپ نے بر وقت اس کا سدباب نہیں کیا یہ مت سمجھنا کہ میرا بچہ ہوا ہے کسی اور کو آگ گھر میں آگ لگی شاید میرا گھر بچ جائے گا یہ اس غلط فہمی میں مت پڑنا. اگر تمہارے اگل بگل کے بچے نوجوان اس منشیات کے عادی بن گئے اس غلط فہمی میں مت پڑنا کہ میرے بچے بچ جائیں گے کیونکہ ان کو انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا ہے. یاد رکھنا کل آپ کے بھی بچے اس کا شکار ہو سکتے ہیں. جب پڑوس میں آگ لگتی ہے یہ پھر پھیل جاتی ہے. لہذا منشیات اور ڈرگس کی جو خطرناک مہلک بیماری پھیل گئی ہے